بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں معمول کے مطابق ہوٹل سے فارغ ہو کر گھر کی طرف جانے لگا تھا کہ مجھے ایک جوڑا ہوٹل کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ ان کا انداز غیر معمولی سا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے سرسری طور پر ان دونوں کو دیکھا اور سر جھٹک کر گھر چلا گیا۔ اگلے روز لابی میں وہی دونوں لڑکا لڑکی کمرے سے نکلتے دکھائی دیے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ میرے ہی ہوٹل میں قیام پذیر ہیں۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا تھا کہ میں ان کے بارے میں لاپرواہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کل رات جو حرکت میں نے دیکھی تھی وہ ناقابل فراموش تھی۔ دراصل میں نے اپنے ہوٹل کے ساکت بہت محنت سے تیار کی تھی اور عرب ممالک کی سخت ترین پالیسیوں پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور اس کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے میں لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ ایسے میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، میں نے ان کی ہمارے پاس محفوظ معلومات دیکھنے کے بعد باقاعدہ ان پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ 2 دن پہلے ہی یہاں ٹھہرے تھے اور 25 روزہ عمرے کے لیے آئے تھے۔ ویسے تو میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہوں، مگر یہ جوڑا میرے ہوٹل میں قیام پذیر تھا تو میرا توجہ دینا بنتا تھا۔ چند دن ایسے ہی بظاہر معمولی سی جھڑپوں کے ساتھ گزرے تھے، مگر ایک روز میں نے وہ دیکھا جس نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ میں سکتہ زدہ سا اس جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اب مزید خاموش رہنا میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ تو لڑکی کی۔ میرا نام کبیر ہے اور میں اپنے کام کو لے کر بہت ایماندار ہوں۔ میرا سعودی عرب میں ایک چھوٹا سا 3 منزلہ ہوٹل ہے اور میں خود ہر چیز کا انتظام دیکھتا ہوں، کیونکہ یہاں سعودیہ میں گورنمنٹ کی طرف سے سختی بہت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہوٹل کو سیل کر دیا جاتا ہے اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ یہاں کی پالیسی ہر کسی پر یکساں طور پر لاگو ہوتی ہے، اور ہماری نظر میں جو معاملہ معمولی نوعیت کا ہو، سعودی حکام اس پر بھی سخت ترین ایکشن لیتے ہیں۔ اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود ہر بات پر نظر رکھوں تاکہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کیونکہ اس طرح یہ بھی ممکن تھا کہ میرا لائسنس بھی کینسل کر دیا جاتا، جبکہ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں۔ میں اپنے کام میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود ایک ایک چیز چیک کرتا ہوں، اور اسی چیکنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ میری نظروں میں آیا جو بہت ہی مشکوک قسم کا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ رات کے 11:30 بجے میں ہوٹل کے تمام کاموں سے فارغ ہوا اور میں نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لوں تاکہ صبح واپسی میں دیر نہ ہو جائے۔ ویسے بھی ہمارے ہوٹل میں وہی لوگ رکنے کے لیے آتے تھے جو عمرے کی ادائیگی کے لیے آتے تھے، اور خدا کے گھر آئے مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلا تو مجھے سامنے سے آتے جوڑے کچھ غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر اس جوڑے کو اپنے ہی ہوٹل میں داخل ہوتا دیکھ کر تھوڑا سا چونک گیا، مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح ان دونوں کو اپنے ہی ہوٹل کی 3ری منزل کی لابی میں دیکھ کر مجھے ان پر نظر رکھنا ہی پڑی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کو وہ لڑکی سسک سسک کر رو رہی ہو اور بہت تکلیف میں ہو۔ رات کے وقت عمرے کے لیے آئی کسی زائرین کا اس طرح رونا مجھے دہلا گیا تھا۔ اب میں نے صبح شام اور ان کے آنے جانے کے اوقات پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی گہرائی سے جانچ رہا تھا۔ ہوٹل میں رات کے وقت بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ سبھی لوگ دن بھر عمرے اور زیارتوں سے فارغ ہو کر رات کو جب ہوٹل میں آتے تھے تھک ہار کر سو جاتے تھے۔ مگر پورے ہوٹل کا جائزہ لینے کے بعد میں نے بالخصوص اس کمرے کے باہر جا کر اندر موجود لوگوں کی آوازیں سننا چاہا تو مجھے گھٹی گھٹی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، مگر میں اس طرح بنا کسی ثبوت کے ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ سو میں واپس پلٹ آیا اور صحیح موقع تلاش کرنے لگا۔ پھر 1-2 دن سب ٹھیک رہا تھا کہ ایک روز میں نے اس لڑکی کی کمرے سے واضح آواز سنی، کوئی بچاؤ، چھوڑ دو اللہ کے واسطے، ایسا مت کرو۔ لڑکا مسلسل اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی بات دہرا رہا تھا، بس کر جاؤ، کوئی سن لے گا تو کہیں کسی بری مصیبت میں نہ پھنس جائیں، یہاں تو کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لڑکی کی آواز میں بھی بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اب تو میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پاگل لوگ ہیں یہ۔ میں ان کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ دوبارہ اس جانب توجہ نہیں کروں گا، نفع نقصان پر صرف اللہ کی ذات قادر ہے۔ مگر اسی رات کو کچھ معاملات سنبھالنے کی خاطر میں ہوٹل میں ہی موجود تھا۔
آفس سے ریسیپشن پر آیا تو سامنے دیکھا کہ لڑکی کو بازو میں باقاعدہ جکڑ کر اس کا شوہر ہوٹل میں داخل کر رہا تھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوف اور اذیت کا جہان آباد تھا۔ میں اس طرح سے کھڑا تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ لوگ سامنے دیکھتے ہوئے تیزی سے لفٹ میں داخل ہو گئے۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ جلد از جلد وہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں ایک بار پھر بے چین ہو گیا تھا اور یہ بات بھی بھول گیا تھا ابھی چند گھنٹے پہلے میں نے ان پر توجہ نہ دینے کا عہد کیا تھا، اور ایک بار پھر سے معاملات کو گہرائی سے جانچنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب مجھے ہر بار کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا تھا اور میرا تجسس مزید بڑھتا چلا گیا۔ شوہر کے چہرے پر ایسے تاثرات ہوتے جیسے وہ کوئی نشاور دوا استعمال کرتا ہو۔ آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی اور لڑکی کبھی اس سے متنفر نظر آتی تو کبھی خوفزدہ، اور تو اور ایک روز وہ شدید غصے میں دکھائی دی، مگر دونوں کی کسی حرکت سے وہ کہیں سے بھی چند ماہ پہلے کا بیاتا جوڑا نہیں لگتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان دھوپ چھاؤں کا ماحول تو رہتا ہی ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے تو کبھی صلح ہوتی ہے اور چہروں پر مسکراہٹ بھی رقصاں ہوتی ہے، مگر ان دونوں کے درمیان کبھی صلح صفائی والا عنصر شامل ہی نہیں ہوا تھا۔ میں پچھلے 10 روز سے ان کے کمرے کے باہر آتے جاتے کان لگا کر ان چند پل کو رکتا تھا، مجال ہے کہ کسی روز ہنسی یا مذاق نارمل انداز میں بات کرنے کی آواز آئی ہو۔ اگر دونوں اس رشتے پر راضی نہیں تھے تو عمرے کے لیے کیوں آئے تھے؟ یہ تو ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کرے، اور شادی کی شروعاتی دنوں میں شوہر کے ساتھ ایسی جگہ پر آنا بھی کسی کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نہ جانے ان کو کیا تکلیف پہنچی تھی جو وہ اس طرح رو رہے تھے۔ انہی سوچوں میں گم میں گھر چلا گیا تھا۔ مجھے بہت کم ہی وقت آرام کے لیے ملتا تھا کیونکہ میرا ہوٹل حرم سے قریب تھا اور میں اس ملک میں بالکل تنہا تھا۔ کوئی بھائی، کزن یا دوست کوئی بھی تو نہ تھا جس کے سہارے میں کوئی کام بانٹ کر کرتا، سو ہر معاملے کو خود اپنی نگرانی میں کرنا میری مجبوری تھی۔ سو مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی، مگر مجھے یہ بات پوری طرح کھٹک رہی تھی کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا چل رہا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں پچھلے 15 سال سے یہ ہوٹل چلا رہا تھا، لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی جوڑا نہیں دیکھا تھا جو عمرے کی ادائیگی کے لیے آیا ہو اور اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہو۔ میرا دماغ ان دونوں کو لے کر الجھا ہوا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ ایک کمسن لڑکی کی شادی کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ شادی جیسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہ ہو اور اسی لیے ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ خیر جو بھی تھا، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ اسی طرح خود سے 100 طرح کے اندازے لگا لگا کر میں تھکنے لگا تھا، مگر ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر مسئلہ اس قسم کا ہو کہ میری سوچ سے بھی باہر ہوا تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ پھر چند دن کے لیے مجھے اپنا آن پڑا، جس کے باعث میں ان پر توجہ نہ دے پایا، مگر پھر ایک روز میں بے خیالی میں تیسری منزل کی لابی میں داخل ہوا۔ میرا ارادہ اسٹور روم سے کچھ ضرورت کا سامان لینے کا تھا۔ میں اسٹور روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا، مگر تبھی سامنے ایک لفٹ سے میں نے اس جوڑے کو برآمد ہوتا دیکھا۔ لڑکی بری طرح ہاتھ پیر چلا رہی تھی، مگر اس کا شوہر اس کے منہ پر ہاتھ رکھے دوسری بازو اس کے گرد لپیٹے تقریباً گھسیٹ کر اس کو کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اب مجھ سے مزید یہ سب دیکھا نہ گیا تھا تو میں تیر کی تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ پہلے تو مجھے یوں سامنے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ بولا کہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مگر میں نے اس سے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے تم سے بات کرنا ہے کیونکہ میری نظر میں تم دونوں ہی نہایت عجیب حرکتیں کر رہے ہو اور میں صاف الفاظ میں تمہارا مسئلہ سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے تعاون کرنے سے انکار کیا تو مجھے بہت مجبوری میں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ پولیس کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک پل تاریک سایہ لہرا گیا، پھر اس نے مجھ سے 5 منٹ کا وقت لیا اور میرے سامنے ہی اپنی بیوی کو نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر دروازہ لاک کیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اس دوران اس کو گہری سوچ میں گم پایا۔ اپنے آفس میں اسٹاف کو یہ کہہ کر کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں اس لڑکے کو بٹھا کر چائے وغیرہ منگوائی اور اس کے بعد تسلی سے اس کی کہانی سننے کو بیٹھ گیا، مگر وہ مجھے بے وقوف بنانے کے چکر میں تھا۔ بولا کہ میری بیوی کو سر کی چوٹ لگنے کے باعث ہی مسئلہ ہے کہ وہ خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے میں اس کو زبردستی کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ یہ اتنا بوگس سا جواز تھا کہ میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو جو بھی بات ہے صاف صاف بتا دو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں،
مگر غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ مجھے اسی بات پر متفق کر لے، مگر پھر گہری سانس لے کر بولا، یہ بات میری انا پر ضرب ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنا گریبان چاک کر کے رکھ دوں، مگر آپ شاید مجھے یوں جانے نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اس نے بولنا شروع کیا، میرا نام سہیب ہے، میرا تعلق ایک نہایت شریف گھرانے سے ہے۔ میرا بچپن سے ایک ہی دوست فیضان ہے، جس کے ساتھ میری دوستی اس قدر گہری تھی کہ ہمارے گھر والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ گہرے روابط میں تھے۔ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات میں برابر کی شراکت داری تھی۔ اگر کبھی کوئی موقع ایسا ہوتا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہ ہوتے تو ایک دوسرے کو ہر لمحے کی تفصیل سنائے بنا رہ نہیں پاتے تھے۔ ایک دوسرے سے محبت بھی بے تحاشا تھی کہ ہر ایک ہماری دوستی کی مثالیں دیتے تھے، مگر شاید کسی کو نظر لگ گئی تھی۔ فیضان کی اکلوتی لاڈلی بہن، جس کا بچپن میری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا اور میرے لیے بھی بہنوں کی طرح تھی، ایک روز شام کے وقت میں فیضان کے پاس گیا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا اور فاطمہ یعنی فیضان کی معصوم بہن گھر پر اکیلی تھی۔ اس نے میری آواز سن کر دروازہ کھول دیا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بولی کہ بھائی گھر نہیں ہیں، آپ ان کا انتظار کریں۔ میں نے اس سے کہا پانی بھجوا دو، مگر وہ پانی کا گلاس تھا، میں خود ہی واپس چلی آئی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ فیضان اور ریحان یا انکل دروازے پر خود آتے تھے، کبھی فاطمہ کو یوں دروازے پر یا کسی گھر آئے مہمان کے سامنے کچھ پیش کرنے نہیں جانے دیتے تھے۔ فاطمہ اتنے مکمل حسن کی مالک تھی، مگر میں نے کبھی نظر بھر کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، پر اب وہ سامنے موجود تھی اور یہ بھی بتایا کہ گھر پر اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر فوری طور پر وہاں سے نکل جانا چاہا، مگر تبھی اچانک لائٹ چلی گئی اور فاطمہ نے لرزتی آواز سے کہا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے، میں کچھ دیر مزید وہاں رک جاؤں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی فیضی، گھر آئے گا تو ہی میں واپس آ جاؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں۔ مگر وہ اتنے کمزور دل کی مالک تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ میں جو پہلے ہی تنہائی کے شر سے پریشان ہو رہا تھا، اس کے لمس نے میرے اندر کے جانور کو جگا دیا۔ پھر میں ہی کمزور ایمان کا ثابت ہوا کہ دوستی کا لحاظ بھی نہ رکھ پایا تھا اور فاطمہ کے ساتھ دست درازی کر بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ میں شرمندگی کے باعث وہاں ایک پل نہ رک پایا تھا اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہیں جانتا تھا پیچھے فاطمہ نے یا اس کے گھر والوں نے کیسے سب سنبھالا تھا، بس اتنا ضرور تھا کہ میں اس کو اس کے کمرے میں سلا کر آیا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کے باعث بے ہوش ہو چکی تھی اور میں شمس زمین میں گڑھا جا رہا تھا۔ اگلے کئی روز تک نہ ہی میں فیضان کے پاس جا پایا تھا، نہ ہی اس سے رابطہ کرنے کی ہمت کی۔ میں دوسرے شہر اپنے ماموں کی جانب چلا گیا تھا۔ ظاہر اتنی بڑی بےغیرتی کر چکا تھا، دوست کی عزت تار تار کر چکا تھا اور اب اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا سامنا کرتا اور اس کو اجازت دیتا کہ جو سزا چاہے دے دے۔ ایسا کوئی ارادہ ہی نہ تھا تو پھر اپنے غائب ہو جانے کی وجہ بھی تو بنانا تھا۔ وہ لوگ بھی گھر آئی آزمائش سے ہی گھبرائے ہوئے تھے کہ کسی کو میرا خیال ہی نہ آیا تھا۔ فاطمہ کی حالت تھی کہ وہ جامع چپ ساتھ چکی تھی یا پھر پہروں روتی رہتی تھی۔ کافی دن کے بعد فیضی خود میری طرف آیا تو ماں نے بتایا کہ وہ تو کافی دن سے ماموں کی طرف گیا ہوا ہے۔ خدا کو بھی جانے کیا منظور تھا کہ ماموں کے بیٹے کی شادی تیار تھی تو وہ خاموشی سے لوٹ گیا تھا۔ پھر امی نے شادی میں اس کی آمد کے بارے میں بتایا تو شادی کے بعد میں بھی گھر لوٹ آیا اور خود ہی فیضان سے ملنے چلا گیا، کیونکہ امی نے اس کی جو حالت بیان کی تھی اس کے مطابق وہ میرے ساتھ اپنا غم بانٹنے آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں کو میرے گھٹیا پن کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہاں گیا تو فیضان نے مجھے ساتھ لیا اور گھر سے الگ باغات کی جانب چلا آیا اور پھر میرے ہی گلے لگ کر ٹھاڑیں مار مار کر رو دیا تھا اور میں ایک بار پھر گہرے رنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے خود ہی اپنی بہن کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ فاطمہ اندر ہی اندر خود کو کھائے جا رہی ہے۔ میں تو اس کو دلاسا دیا اور وہیں پر ہی اس سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری پریشانی میں تمہیں تنہا کبھی نہیں کروں گا اور فاطمہ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تو الٹا میرا احسان مان رہا تھا کہ میں نے ہمیشہ کی طرح دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ میں دل ہی دل میں خود کو لان تان کر رہا تھا کہ اس دوست کو دھوکہ دے کر چلا گیا تھا جو مجھ پر اتنا اعتبار کرتا ہے۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ ابھی گھر پر ذکر مت کرنا، میں امی لوگوں سے بات کرتا ہوں اور پھر ان کو باقاعدہ رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ وہی سن کر کافی حد تک سنبھل گیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوستی نبھانے کے چکر میں جذبات سے کام لے رہا ہوں اور کل کو اس رشتے کو نبھا نہ سکوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جس بھی قسم کا وعدہ لے لے میں تیار ہوں، میں دل سے فاطمہ کو اپنانے کو تیار ہوں اور پھر میں گھر لوٹ آیا۔
گھر آ کر میں نے امی ابو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو امی تو یہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئیں، مگر ابو نے میرا ساتھ دیا اور امی کو بھی سمجھایا کہ دوستی کا بڑا حق ہوتا ہے اور انہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں دوستی نبھانا جانتا ہوں۔ خیر 2 دن تک ابو اور میں امی کو لگاتار مناتے رہے تھے اور تیسرے دن امی صبح 10 بجے وہاں جانے کو تیار ہو گئیں۔ ہم حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ امی نے فیضان کے گھر جا کر پورے مان سے فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا اور ان سے زبردستی ہاں کروا کر ہی گھر واپس آئی تھی۔ یوں میری فاطمہ سے چند ہی دنوں میں پوری رازداری سے شادی ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے رشتہ دار ولیمے پر مدعو تھے۔ شروع میں تو فاطمہ نے مجھے دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ اب خدا کی مہربانی ہے کہ کافی بہتر ہے، مجھ سے جھگڑنے بھی لگی ہے۔ بس کبھی کبھی آج بھی کئی گھنٹے اسی وقت کے زیر اثر رونے لگتی ہے، مگر اب مجھے شوہر مانتی ہے۔ میں یہ سوچ کر فاطمہ کو یہاں لے کر آیا ہوں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو جائے گی اور میں بھی اس کو بہتری کی جانب لانے کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لوں گا، اپنی بیوی سے بھی اور اللہ سے بھی۔ آج یہ باہر سب کے سامنے میری کردار کشی کرنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کو اس طرح کمرے تک لا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ پھر چند دن پہلے آدھی رات کے وقت کیوں باہر گئے ہوئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس رات فاطمہ اپنی جان لینا چاہتی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو داغدار کرنے والا بھی میں ہی ہوں، مگر یہ تو جانتی ہے اور کبھی کبھی شدت سے اس بات پر دکھ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر بولا، آپ بھی ضرور دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وقتی طور پر تم اپنی غلطی سے بھاگ رہے تھے، مگر اب چاہے اپنے دل میں ہی صحیح تم نے غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور مداوع بھی کر رہے ہو، تو مزید میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تمہاری بیوی کا اور اللہ کا معاملہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، ایک مشورہ دینا چاہوں گا، سب کے سامنے نہ صحیح اپنے اس دوست کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہاتھ جوڑ کر معافی کی درخواست کرو جس کی دوستی کو تم پامال کر چکے ہو، اور فاطمہ سے بھی معافی مانگتے رہو۔ ایک نہ ایک دن اس کا دل بھی نرم ہو ہی جائے گا اور فیضان بھی شاید تمہیں معاف کر دے، کیونکہ غلطی فاطمہ اور اس کے گھر والوں کی بھی ہے جو اس کو اکیلا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اس کو ہدایت نہ کی کہ کسی کے آگے دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ پھر میں نے ہی اس کو مشورہ دیا کہ اگر چاہے تو میں خود اس کے دوست سے بات کروں گا، کیونکہ میں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ زہیب نے فیضان کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی اور معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے ویڈیو کسل پر بات کی تھی اور فیضان کو سکتے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور فاطمہ کے پیر پکڑ لیے۔ فیضان نے اس وقت تو کال کاٹ دی تھی، مگر پھر اگلے روز خود ہی زہیب کو کال کی اور کہا کہ غلطی کر کے مداوع بھی کر رہے ہو، میری معصوم بہن کو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کو تنہا نہیں کیا تو میں بھی تمہیں معاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ زہیب 3 ماہ کے وزٹ ویزا پر یہاں آیا تھا، اس طرح کھل کر اپنی بیوی سے اپنے عمل کی معافی مانگتا رہتا تھا اور بہت توجہ اور نرمی سے اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا۔ اس نے نہ صرف فاطمہ سے شادی کی بلکہ اسے ایک بہتر زندگی دینے کی جان توڑ کوشش بھی کرنے لگا۔ اپنی محنت سے اسے رام کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی فاطمہ بالکل دیوانی ہو جاتی تھی اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ مجھے امید ہے کہ اس پاک جگہ پر وہ اپنے ماضی کو بھولنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی، اور میں نے زہیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ جلد ہی تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ناقابل معافی جرم تھا، مگر مجرم جب اپنی غلطی مان کر اس کا مداوع بھی کرنے کو تیار ہو تو کون جانتا ہے رب بھی اس کو معاف کر دے۔ اگر زہیب جیسا شوہر کسی لڑکی کو نصیب ہو جائے تو واقعی اس کی پوری زندگی سنور جائے گی۔ جس طرح وہ اپنی ذہنی بیمار بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا تھا اور اسے ٹھیک کرنے کی جستجو میں لگا ہوا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مکمل طور ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 ماہ تک دن رات محنت اور محبت کے ساتھ زہیب نے اپنی بیوی اور دوست دونوں کو راضی کر لیا تھا۔ میرے ہوٹل سے واپس جانے لگے تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ فاطمہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، اور اس بار زہیب اسے زبردستی نہیں لے جا رہا تھا بلکہ فاطمہ نے اپنی مرضی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ شاید اس پاک زمین پر آنے کے بعد اس کے بے چین دل کو قرار آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکے تھے اور میں دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ کاش کسی لڑکی کو ایسا وقت نصیب نہ ہو کہ جب وہ بے آبرو ہو کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ عرب ممالک میں تو اس حوالے سے بہت سخت قانون ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اگر کوئی قانون ہے بھی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہر دوسرا شخص اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ انہیں سزا کا خوف ہی نہیں رہا، مگر گناہ کر ہی لیا۔
بہک کر جان بوجھ کر نہیں تو اس پر معافی مانگنا اور مداوع کرنا بہترین عمل ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بچوں کی تربیت اور حفاظت سنت کے مطابق کریں تو یہ مسائل درپیش نہ ہوں۔ باقی سزا اور جزا کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی کی گئی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، اسی انسان سے معافی مانگ لینی چاہیے اور تب تک مانگتے رہنا چاہیے جب تک معافی مل نہ جائے۔